درود پاک کی محفلیں سجائیے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے، جو موقع ملے پڑھیے۔ بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، اس موقع پہ خوب درود پاک پڑھیے، اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بہترین وقت ہے۔ اچھا ویسے بھی اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، تو مطلب کیا حرج ہے کہ ڈرائیو کرتے وقت زبان پہ درود جاری ہو جائے اور پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے۔ کہیں لمبے سفر پہ نکلے ہیں، سفر میں درود پڑھتے رہیے۔ مطلب یہ بھی ہوتا ہے درود کی برکت سے کہ جب ہم یہ درود پڑھتے رہتے ہیں تو ہمارا قلب جاری ہو جاتا ہے، ہماری زبان نہیں چل رہی ہوتی، ہمارے دل سے درود کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ جو آپ نے بار بار ذکر فرمایا نا، صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، ان دو اوقات کی اہمیت بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں وضاحت ہے کہ فجر کی نماز کے وقت رات کے فرشتوں نے جانا ہوتا ہے اور دن کے فرشتوں نے آنا، چینج اوور ہے، چینج اوور ہے، ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، ڈیوٹیز چینج، شفٹیں چینج ہوتی ہیں۔ عصر کے بعد کا جو وقت ہے تو دن کے فرشتے اب جانے والے ہیں اور رات کے فرشتے آنے والے ہیں۔ تو یہ دو اوقات، فجر کے ساتھ اور فجر کے بعد، اور عصر کے ساتھ سے مراد عصر کی نماز کے فوراً ساتھ یا اس کے بعد، یہ دو اوقات یہ بابرکت بھی ہیں اس معنی میں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیز بدلتی ہیں۔ اور آپ کی گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، ان دونوں مواقع پر بہت سے اذکار اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائے۔ عام نمازوں کے بعد، یعنی پانچوں نمازوں کے بعد کچھ اذکار ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ تمام اذکار مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ پھر آیت الکرسی ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، تسبیح فاطمہ ہے۔ یہ تو معمول ہے پانچوں نمازوں کا، لیکن صبح و شام کے اور بھی اذکار ہیں۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، مشہور ہے، بہت پیارا، بہت جامع۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تین مرتبہ۔ اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی وزنۃ عرشی ورضا نفسی ومداد کلماتی۔ یہ ایسے پیارے کلمات ہیں کہ کئی دیر تک بندہ اپنے مصلی پر بیٹھا ہو، اس کے مقابلے میں اس کی عظمت زیادہ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صبح و شام کے اذکار ہیں، اور یہ تین مرتبہ۔ اور ایک درود شریف ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ 10 مرتبہ ہے۔ یہ حضور کی تعلیم ہے، فجر کے بعد بھی اذکار میں، صبح کے اذکار، اور عصر کے بعد بھی شام کے اذکار میں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد 10 مرتبہ 10 مرتبہ۔ تو یہ جو صبح و شام کے اوقات کا بار بار ذکر فرما رہے تھے، تو یہ قیمتی اوقات ہیں، اور ان اوقات میں اذکار خود حضور نے تعلیم فرمائے۔ تو صرف ہم نے نہیں کرنے تھے، حضور نے تعلیم بھی فرما دی ہے، اور ان دو اوقات کی عظمت بھی حضور نے بیان فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود شریف کے تعلق سے اس موقع پر یہ درود خود حضور نے تعلیم فرمایا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام میں۔ تو یہ تو خود حضور نے تعلیم فرما دیا ہے، اب اور دلائل دینے کی کیا ضرورت ہمیں پڑی؟ ہمارا مزاج کیا ہو، مستند ہے ان کا بس فرمایا ہوا۔ یہ بات چلتی ہے ہمارے ہاں مغربی معاشرے کے لیے، جناب مغرب سے آئے تو مستند ہوگا، ہاں کافروں سے آئے تو بڑا زبردست ہوگا، استغفر اللہ۔ نہ، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، جو آپ فرمائے وہ اللہ فرماتا ہے کیا؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو ارشاد فرماتے وہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ تو یہ حضور نے تعلیم فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب امتی تو جھک کر اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔